دو صلات کے بعد معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحات میں اپنے بارگاہ میں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی عبادت قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اپنی راہ پہ چلنے کے لیے سعادت، استقامت اور توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میری آج کی گفتگو کا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل ہے، عدل و انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ گزشتہ جمعے بھی آپ کی شخصیت کے اوپر گفتگو کی تھی، یہ جمعہ بھی اسی مناسبت سے پڑھائیں گے۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور اس پر جو ہے وہ بیان ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل، اس کے اوپر گفتگو میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کئی بار ان باتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے انسان کو، چاہے وہ اس کی ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی۔ آپ کا عدل و انصاف جہان میں مشہور تھا، جسے کہ عدل فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی وصف، امتیازی وصف تھا، کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی، تو اس خصوصیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں جو آپ کا وجہ امتیاز بنا وہ کیا تھا؟ آپ کا عدل و انصاف۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ عدل و انصاف کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بھی بہت اہم ہیں، بہت نمایاں ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا گیا، بہت زیادہ تلقین کی گئی، تاکید کی گئی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، کہ تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کونوا قوامین بالقسط، جہاں پر حق کی بات ہو، سچ کی بات ہو، عدل کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قوامین بالقسط، جب بھی تم کھڑے ہو تو ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا، ظلم اور ناانصافی کے ساتھ کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، جھوٹ کے ساتھ کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔ یہ ہمیں ہمارا قرآن حکم دے رہا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ایک طرف کونوا قوامین بالقسط، جب یہ فرمایا نا، غور کرنے کی بات ہے، جب اللہ نے یہ فرمایا نا کہ عدل کے ساتھ کھڑے ہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، سچ کے ساتھ کھڑے ہو اور حق کے ساتھ کھڑے ہو،
تو جب اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی تو اس کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، ان کو حکم فرمایا کہ وہ لوگ حق، سچ، عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہر ایک کی ہمت کا کام نہیں ہے، سچائی کا ساتھ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صرف وہی بندہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو سوائے رب کے اور کسی کے آگے بھی نہ جھکتا ہو، جو سوائے اللہ کے اور کسی سے بھی نہ ڈرتا ہو، اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو۔ جب انسان کا ایمان اتنا پکا، پختہ، شفاف اور کھرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ کبھی بھی دجل کے ساتھ، فریب کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ نہ کبھی کھڑا ہو سکتا ہے نہ ساتھ دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ظلم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں تو غلط بات ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اندر پھر ایمان نہیں ہے۔ جو لوگ بے ایمانی کے ساتھ کھڑے ہوں، ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں، نا انصافی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر وہ یہ کہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان، یہ تو میں نے کئی مرتبہ تقریر میں کہا کہ مسلمان ہونا اور بات ہے، صاحب ایمان ہونا اور بات ہے۔ تو ٹھیک ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہوئے لیکن ان کے دل میں ایمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور برکتیں ہمیشہ ایمان پہ ملتی ہیں، برکتیں ہمیشہ ایمان پہ ملتی ہیں، رحمتیں ہمیشہ ایمان کی وجہ سے اترتی ہیں۔ خالی کلمہ پڑھنے سے رحمتیں، برکتیں نہیں اترتی۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی فرمایا وہاں یہ فرمایا کہ ایک طرف تم ایمان لے کر آؤ، ساتھ میں اچھے کام کرو، اچھا کردار اختیار کرو، نیک کام کرو، تو اللہ کی رحمت و برکت کے اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کام، کردار، رستہ، عمل، اخلاق یہ بھی ساتھ اچھے ہونے چاہیے۔ ویسے آپ کو ایک سوچنے کی بات کر رہا ہوں، عجیب بات ہے، مسلمان ہم ہیں، اللہ بھی ہمارا ہے، دعوت تو یہی ہے نا ہمارا، اللہ بھی ہمارا ہے، قرآن بھی ہمارا ہے، رسول بھی ہمارا ہے، سارا کچھ، لیکن آپ تھوڑا سا سرچ کر کے دیکھیں تو ساری نعمتیں کافروں کے پاس رکھی ہوئی ہیں، ملک ان کے اچھے، گاڑیاں ان کی اچھی، اکنومی ان کی اچھی، کھا پی وہ اچھے رہے ہیں، تو پھر ہمارا اللہ کیسے ہوا یا ہم اس کے کیسے بندے ہوئے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو اگر یہ فرق نکالیں تو وجہ صرف ایک نظر آتی ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا تو صحیح لیکن کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے مطابق ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا کام، ہمارا کردار ہمارے مذہب یا دین کی تعلیمات کے مطابق، میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے، ہیں بھی صحیح، بیچ میں اللہ کے بندے ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ غالب وہ لوگ ہیں اس وقت اکثریت میں کہ جن کے اندر کردار نہیں ہے۔ میں نے بتایا یہ ابھی یہ ملتان میں چھٹیوں میں گئے، اسپغول کا چھلکا لینے کے لیے گئے، آپ اندازہ لگائیں اسپغول، اور ان کو کہا بھی اچھے والا دینا، اس کو جو ہے وہ پانی میں بھگویا، جب وہ استعمال کرنے لگے تو اوپر چھلکا، نیچے جو چاولوں کا ٹوٹا ہوتا ہے نا وہ کٹے ہوئے چاول اندر پڑے ہوئے،
اب بتاؤ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال. آپ جا کے مارکیٹ سرچ کریں، ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی پریشانی ہوتی ہے، پتہ چلے نا کہ یہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے، یہی پتہ ہوتا، یہی شک ہوتا ہے پتہ نہیں ایک نمبر ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک نمبر کا مطلب کیا ہے؟ بابا ایمانداری کے ساتھ بنائی بھی گئی ہے کہ نہیں بنائی گئی؟ دودھ اٹھا کے دیکھ لیں، دودھ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کچھ باتیں علاقے محلے کی بھی ہونی چاہیے. اگلے دن فوجی صاحب ہمارے رمضان صاحب ہیں، انہوں نے دکان سے جو ہے وہ دودھ ختم کر دیا، تو وہ خود بتانے آگے کہ پورا محلے کے اکثر لوگ اکٹھے ہو گئے کہ جی دودھ رکھو، ہمیں کہیں سے خالص دودھ نہیں مل رہا، کہیں سے خالص دودھ نہیں مل رہا. اتنی ہماری ایمانداری ہے کیا؟ پھر کہتے ہیں رحمت کیوں نہیں اترتی، برکت کیوں نہیں اترتی ہے؟ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اپنے شعر میں یہ بات کی کہ ہوا مسلم آئین کافر، ہوا مسلم آئین کافر تو ملے حور و قصور. کہ اگر وہ کافر مسلمانوں کے آئین طریقے اور رستے پر چل پڑا تو اللہ نے انہیں حور و قصور عطا فرما دیے. اور وہ وقت تھا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موضوع شروع کیا ہے، وہ وقت تھا جب دور فاروقی تھا کہ جب زمین کے اوپر عدل قائم تھا، انصاف قائم تھا، ایمان قائم تھا. تو یہ کافروں کے جتنے خزانے تھے سارے کے سارے، وہ جو تاج سر دارا تھا، دارا کے جو سر کا تاج و تخت تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے قدموں میں لا کے پھینک دیا تھا. تو بات تو ایمان کی ہے، بات تو کردار کی ہے. تو ہم حکومتوں کو ہم کیا روئیں؟ حکومتیں اپنی جگہ پر، ذاتی ایمان تو سنبھالنا چاہیے، ذاتی کردار تو سنبھالنا چاہیے. یہ تو ہمیں کوئی نہیں آ کے کہتا نا کہ بابا دکانوں کے اوپر تم جو 2 نمبر چیزیں رکھو، یہ تو ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ تم جو ہے وہ بے ایمانیاں کرو، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ آ کے ملاوٹیں بیچ میں تم رکھو. یہ اگلے دن مطلب چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، وہ لیچی نہیں ہوتی لیچی، اس کو ریڈ کلر کر کے پکا کر کے دکھایا جا رہا ہے. یہ ہم ایماندار لوگ ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، آپ منڈی میں چلے جائیں، سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں، آپ غلہ منڈی میں چلے جائیں. وہ ایک اور ویڈیو آئی تھی، گندم کے اندر اتنے بڑے بڑے بیلچے بھر کے مٹی گھسیڑی جا رہی ہے، مٹی شامل کی جا رہی ہے، بھوسا ڈالا جاتا ہے وزن بڑھانے کے لیے. جب اتنے ایماندار حاجی صاحبان ہماری مارکیٹ کے اوپر ان کا غلبہ ہوگا تو بتائیں کیا اللہ کی رحمت اترے گی؟ اللہ کی برکتیں اس طرح نہیں اترتی. برکتیں تب اترتی ہیں جب پیچھے انصاف ہو، جب پیچھے ایمان ہو، جب پیچھے عدل ہو، جب پیچھے سچ ہو، جب پیچھے سچائی ہو. تو پھر اگر زمین کے اوپر عمر فاروق جیسا حکمران ہو تو روایتوں میں آتا ہے کہ زمین اگر زلزلے کی وجہ سے کانپنے لگے تو حضرت عمر کوڑا اٹھا کے وہیں پہ زمین کو مار کے کہتے ہیں کہ زمین ٹھہر جا. کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ جب بندہ عدل کے ساتھ چلتا ہے، انصاف کے ساتھ چلتا ہے، جب بندہ ایمان کے ساتھ چلتا ہے، تب اللہ اس کا ضمیر روشن کرتا ہے، تب اللہ اس کا دل روشن کرتا ہے، تب اللہ اس کے اندر نور پیدا کرتا ہے. اور وہ نور ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے آنے والے وقت کے احوال بتا دیتا ہے. وہ واقعہ مشہور ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لشکر وہ یمن کے اندر جو ہے وہ لڑ رہا ہے. حضرت عمر فاروق فکر مند ہے، پریشان ہیں، اور جنگ قادسیہ بلکہ ہو رہی ہے، انتہائی شدید جنگ، خطرناک ترین جنگ. اور اسلامی لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سپہ سالار ہیں. تو آپ جو ہے وہ لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق فکر مند ہے. اسی دوران وہ پیچھے سے ایک لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہونے لگتا ہے کافروں کا. تو حضرت عمر فاروق اپنی مومنانہ فراست کی وجہ سے وہ شام سے 1000 کلومیٹر دور بیٹھ کے مدینہ منورہ کے اندر
اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی لشکر کے اوپر کافر حملہ آور ہیں، وہیں سے آپ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ جلدی سے پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، اے ساریہ جلدی سے پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ تو جب اندر من روشن ہو، ضمیر روشن ہو، تو اللہ 1000 کلومیٹر کے راستے بھی فاصلے نمٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ فاصلے سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے حلال کی تو کھائیں، حلال ایمان کی تو کھائیں، حق کی کھائیں، انصاف کی کھائیں، تب یہ ضمیر۔ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے ملک کے اس وقت جتنے بھی حکمران ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انصاف ہو رہا ہے؟ بابا نہ عدل، نہ انصاف، نہ ایمان، نہ حکمران، نہ عوام۔ تو اللہ نے قرآن میں خود وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں 2 عذاب دوں گا، ایسے لوگوں کو 2 عذاب دوں گا۔ نمبر 1 بھوک کا عذاب دوں گا، نمبر 2 خوف کا عذاب دوں گا۔ ایک بھوک کا عذاب، دوسرا خوف کا عذاب۔ اب ایمانداری سے بتائیں ہمارے ملک پہ کیا اس وقت یہ دونوں عذاب مسلط نہیں ہیں؟ خوف کا سب سے بڑا عذاب تو یہ کہ ہر پل میں ہمارے اندر کچوکے مارے جا رہے ہیں کہ فلاں ٹیکس، بجلی بڑھ گئی، گیس بڑھ گئی، فلاں مہنگائی، مطلب جب بھی دیکھو ایک دماغ کے اوپر چوٹیں پڑ رہی ہیں۔ تو بابا سمجھ میں آتا ہے کہ قوم کا قبلہ درست نہیں، اللہ نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا قبلہ اس طرح درست نہیں ہے، ہم انفرادی طور پہ جو ہے وہ انفرادی طور پہ ہوں گے بیچ میں ایماندار لوگ، لیکن علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ فطرت افراد کی غلطیوں سے پھر بھی منہ پھیر لیتی ہے، لیکن کبھی بھی ملت کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتی۔ جب قوم اجتماعی طور پہ وہ غلط رستے پہ چل رہی ہو، پھر قدرت کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ اور بھوک کا آپ یہ دیکھیں کہ مطلب میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی خودکشی کا واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، ہر آئے دن۔ یہ بلکہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ 5 منزلہ عمارت سے کود کے پہلے بچے کو پھینکا، پیچھے سے خود بھی خودکشی کر لی۔ اس سے کئی یعنی یہ 1 سال 1.5 سال جو ہمارے ملک پہ گزرا ہے، اتنی خودکشیوں کے واقعات ہوئے، اتنے خودکشیوں کے واقعات ہوئے کہ بندہ بس کیا کر سکتا ہے۔ ایک اور وجہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کئی لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے۔ اگلے دن بلکہ ہمارے وہ رحیم یار خان کی خبر آئی ہوئی تھی کہ شوہر ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، صبح سے لے کر شام تک لاش میت گھر میں رکھی رہی، بیوی بچوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کفن لا کے دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت عمر فاروق کا دور وہ دور تھا کہ اس دور میں سب سے پہلے جو بوڑھے لوگ تھے ان کو پینشن کا سلسلہ جاری کیا گیا تھا۔ یہ جو پینشن آج انگریز ہم کہتے ہیں نا، انگریز کی جو ہے وہ مہربانی، انگریز کی پیداوار نہیں ہے، حضرت عمر کی پیداوار ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ وہ ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ انتہائی جو ہے وہ اس حالت میں ہے، کمزور حالت میں ہے، لباس پرانا ہے اور بیمار ہے۔ پوچھا کیا کرتے رہے ہو؟ کہا حکومت کا کام کرتا رہا ہوں۔ کہا اب کوئی روزگار نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی ساری عمر حکومت کو دے دی، اب حکومت اس کو لاوارث چھوڑ دے؟ تب پینشن کا آپ نے سلسلہ جاری کیا تھا۔ اور جو مسلمانوں میں جو بوڑھے اور غریب کمزور لوگ ہوتے تھے ان کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ عثمانیوں کے دور، یہ جو ابھی یہ ارطغرل سلطنت عثمانیہ یہ جو آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے دور میں اگر کوئی بندہ بھیک مانگ رہا ہوتا تھا اور گورنمنٹ کے کسی بندے کو پتہ چل جاتا تو فوراً سب سے پہلے اس کو لے کے جاتے، نمبر 1 اس کو رہنے کی جگہ دیتے تھے، نمبر 2 ساتھ ملازمت دیتے تھے، بھیک نہیں مانگنے دیتے تھے۔ اور آپ باہر نکل جائیں، کہیں ہوٹل پہ چلے جائیں، کہیں بازار میں چلے جائیں، کہیں دکان پہ چلے جائیں،
آپ کو خود سے پہلے سب سے زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مانگنے والے آ جائیں گے، اور بجائے مانگنے والوں کے ہم خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے ملک کا حالات ہے۔ تو ہمارا اجتماعی طور پہ قبلہ درست نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے اوپر بھوک کا بھی عذاب مسلط ہے اور خوف کا بھی۔ ابھی بھی پتہ نہیں ہے، کوئی ایک بے یقینی کہ پتہ نہیں اور کس طرح کا جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے، پتہ نہیں کس طرح کی آفت اتار دی جائے، پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جب تک ہماری قوم کا قبلہ درست نہیں ہوگا، اللہ بھی حالات نہیں بدلے گا۔ میرا موضوع چونکہ حضرت عمر فاروق کا عدل تھا، ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت قریب ہوا چاہتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص، آپ مصر کے گورنر تھے، سنیے گا، مصر کے گورنر، تو ان کے بیٹے محمد بن عمرو بن العاص وہ گھڑ دوڑ کا انہوں نے مقابلہ کیا ایک عام شہری کے ساتھ۔ گورنر کے بیٹے نے عام شہری کے ساتھ، وہ ایک قبطی لڑکا تھا، نوجوان تھا، سنیے گا، اس کے ساتھ گھڑ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ تو اب اتفاق کی بات کہ گورنر کا بیٹا گھوڑا بھی بہترین، سوار بھی بہترین، لیکن قبطی جو عام شہری تھا مصر کا وہ جیت گیا، گورنر کا بیٹا ہار گیا۔ پبلک دیکھ رہی ہوگی، اس سے گورنر کے بیٹے محمد بن عمرو سے جو ہے وہ یہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، اپنی بے عزتی یہ برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے کیا کیا، کوڑا پکڑا اور غصے کے اندر آ کر اس قبطی کی پیٹھ پہ 8 کوڑے مار دیے، اس قبطی کی پیٹھ پر۔ اب وہ ایک عام شہری تھا، تو کوئی اس کو مطلب بس اب گورنر کے بیٹے پہ کیسے ہاتھ اٹھاتا، بے بس ہو کے رو کے کھپ کے جو ہے وہ گھر چلا گیا روتا ہوا۔ گھر گیا، باپ کو پتہ چلا، تو باپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو باپ کو بتایا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہوا ہے، وہ گورنر کے بیٹے محمد بن عمرو کے ساتھ مقابلہ ہوا، میں جیت گیا، اس نے مجھے کوڑے مارے ہیں۔ اس کے باپ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ تم نے اگر انصاف لینا ہے تو مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس مدینہ چلے جاؤ۔ سنا ہے اس کا انصاف بڑا مشہور ہے۔ بتائیں آپ کو اور مجھے، ہماری کسی عدلیہ کے ساتھ قتل ہو جائے، آپ کو امید ہے چاہے پولیس ہو یا عدالت ہو آپ کو انصاف ملے گا؟ سب سے پہلے ذہن میں ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کتنی رشوت دینی پڑے گی، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے لوٹا بھی اسی کو جاتا ہے۔ ایسے معاشرے پہ رحم کیا جاتا ہے یا غرق ہوتا ہے ایسا معاشرہ؟ ہمارا حال تو وہی ہے، اللہ نہ کرے کہ شاید حضور کا صدقہ ہم کہتے ہیں نا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ٹھیک ہے نا، کہ حضور کا دور ہے، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، ورنہ حال یہ ہے کہ شاید قوم لوط کی طرح پتھر پڑتے ہم پہ۔ یہ ہے کہ آپ کھوج کے دیکھ لیں، سرچ کر کے دیکھ لیں، حالات اتنے دیگر گو ہیں۔ تو کہا کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے وہ، تم نے اگر انصاف لینا ہے تو سیدھا مدینے مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس چلے جاؤ۔ سنا اس کا انصاف بڑا مشہور ہے۔ لڑکا اٹھا، گھوڑا پکڑا، مدینے پہنچ گیا، دیکھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آنکھیں سوجی بھی، حضرت عمر کا پوچھتے حضرت عمر کے سامنے، اور جیسے سامنے گیا تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ تو جیسے وہ رویا تو عمر جلال میں آ گئے، کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے اس طرح آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے پیٹھ پہ یوں کوڑے مارے، وجہ پوچھی، کیا ریس لگائی تھی؟ اس میں وہ ہار گیا، میں جیت گیا۔ ابھی حضرت عمر ویسے جلال والے تھے، یہ بات سننی تھی کہ اسی وقت آرڈر جاری کیا، کہا کہ عمرو بن العاص یعنی گورنر، اس کو بھی بلاؤ اور اس کے بیٹے کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ۔ یہ اور آپ کا کیا خیال ہے، آج اگر کسی ایم پی ایم این اے کا جو نا کوئی مسئلہ بن جائے اور کسی عام شہری کے ساتھ، آپ کو امید ہے کہ وہ حکمران وقت وہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے معاشرے پہ رحم کیا جاتا ہے جہاں بے ایمان لوگ برستے ہوں، جہاں نظام بھی جو ہے وہ جکڑا ہوا ہو، نظام بھی گندا ہو، جہاں لوگوں کا ایمان بھی مشکوک ہو، نہ لوگوں میں ایمان ہو، نہ نظام کے اندر جو ہے وہ کوئی شفافیت ہو، تو ایسے معاشروں پہ رحمتیں نہیں اترتی۔ تو ہمارے اوپر جو
مطلب ایک عجیب سا ذہن کے اندر ایک عجیب سا کوفت ہے، نہ کسی کا کاروبار بہتر ہے، نہ کسی کے حالات بہتر ہیں، ایسی جو مصیبتیں اتری ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، حضرت عمر نے اسی وقت کہا کہ جاؤ گورنر کو بھی بلاؤ اور اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ جیسے ہی گورنر کا بیٹا آیا، حضرت عمر نے اسی وقت لوگوں کو بلایا اور لوگوں کے سامنے گورنر کے بیٹے کو کھجور کے ساتھ باندھ دیا، کھجور کے تنے کے ساتھ، درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اس لڑکے کو بلایا، اس کے سامنے بات ہوئی ساری، اس سے پوچھا ہاں بھائی تم اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہو گے؟ مجرم تھا، چپ کر گیا، اچھا بے ایمان نہیں تھا، پھر بھی صحابی رسول کا بیٹا تھا، ایمان تو کچھ ہوگا، غلطی کی تھی، سر جھک گیا، چپ کر گئے۔ حضرت عمر نے جلال کے اندر فرمایا کہ حضرت عمر نے جلال کے اندر یہ فرمایا کہ اس قبطی لڑکے کو، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال کے اندر اس لڑکے کو کہا کہ کوڑا اٹھاؤ اور سب کے سامنے اس گورنر کے بیٹے کی پیٹھ کے اوپر اتنے کوڑے مارو جتنے اس نے تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے تھے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب گورنر کے بیٹے نے نا قبطی کو کوڑے مارے نا تو ساتھ میں یہ جملہ بولا تھا کہ انا ابن الاکرمین، تم کون ہوتے ہو مجھ سے جیتنے والے؟ میں تو دو معزز باپ کا بیٹا ہوں، میں دو معزز باپوں کا بیٹا ہوں، میرا باپ معزز، میرا دادا معزز، تم کون ہوتے ہو؟ اللہ اکبر۔ عدل فاروقی دیکھو، حضرت عمر وہیں کھڑے ہیں، خلیفہ وقت کھڑے ہیں اور ہر کوڑے پہ کہتے ہیں کہ اس ابن الاکرمین کو کوڑے مارو، اس معزز باپ کے بیٹے کو کوڑے مارو۔ بتاؤ کیا اوقات بچ جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم کھڑے تھے وہاں پر اور ہمارا دل کرتا تھا کہ اس کو اور کوڑے پڑے، اس کی آکڑ مرے، اس کا غرور مرے۔ آج ادھر کوئی چھوٹا سا چودھری اٹھتا ہے، اس کی آکڑ نہیں سنبھالی جاتی۔ معاشرے اس طرح سیدھے ہوتے ہیں جب حکمران سیدھے ہوتے ہیں۔ کہا کہ مارو اس کو، ابن الاکرمین کو۔ پھر اس کے بعد جب 8 کوڑے وہ عمرو بن العاص کے بیٹے کو پڑ گئے تو حضرت عمر نے اس قبطی کو کہا کہ اب کوڑا اٹھاؤ، ایک کوڑا اس معزز باپ کے اوپر بھی چلاؤ، اس کے باپ کو بھی مارو، کیونکہ اس کو جرت ہوئی تھی باپ کی گورنری کی وجہ سے۔ اس کی کیسی جرت کہ یہ گورنری کرتا ہے، اس کو بیٹے کا پتہ نہیں ہے، اس کو یہ تھا عدل فاروقی، یہ گورنری کرتا ہے، بیٹے کا پتہ نہیں ہے کر کیا رہا ہے۔ ادھر بچہ غلطی کرے اور ہم ان کے گھر میں کوئی بتانے کے لیے چل جائے، باپ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری تربیتیں یہ چل رہی ہیں۔ اور بابا آپ کا بیٹا کوئی فرشتہ نہیں ہے، آپ بھی انسان ہیں، بیٹا بھی انسان ہے۔ کوئی شکایت آئے تو ایک دفعہ رک کے غور کرو اور پہلے گھر میں جھانکو، وہاں تربیت کرو، دوسروں کی پگڑیاں نہ اچھالو، پھر جا کے کوئی قبلہ سیٹ ہوتا ہے۔ اب جب حضرت عمر نے یہ آرڈر دیا، صحابہ کہتے ہیں ہم کانپ گئے کہ گورنر کو جب وہ کوڑے مارنا تو اس قبطی نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا حضور میں نہیں مار سکتا، اس لیے کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، بچے نے زیادتی کی تھی، اس کے بیٹے نے، انہوں نے زیادتی نہیں کی۔ تو وہ قبطی جو لڑکا تھا وہ خود پیچھے ہٹ گیا۔ تو حضرت عمر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور وہ جملہ کہہ کر حضرت عمرو بن العاص کو گورنری سے ہٹا دیا۔ کہا کہ عمرو بن العاص، جملہ یہ تھا متا استعبدتم الناس وقد بلدتهم امہاتهم احرارا، کہ عمرو تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام سمجھنا شروع کر دیا، تم نے کب سے ان کو ذاتی نوکر سمجھنا شروع کر دیا، تم نے کب سے ان کو ملازم بنانا شروع کر دیا، جبکہ ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا ہے، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا، تم غلام بناتے ہو۔ اور آج یہ حکمران اٹھ کے ہر ایک کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ہر ایک کو ذاتی غلام و ملازم سمجھتے ہیں۔ ادھر عوام پہ ٹیکس پر ٹیکس ہے اور پرسوں ترسوں کا رپورٹ ہے سینٹ کے 2.5 ارب عیاشیاں منظور کرنے کے بعد پھر 2 ارب کی عیاشی منظور کی گئی ہے۔ یہ ہے ہمارے موجودہ حکومت کا حال۔
تو ہمارے معاشرے پہ رحمت برسے گی، ہمارے معاشرے کے اوپر رحمتیں اتریں گی؟ کخ نہیں ہو سکتا۔ ہماری بنیاد، ہم خدا کو ماننے والے تو ہیں لیکن بےایمانی اور بدمعاشی میں حد درجہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، ایسے معاشروں پہ رحمتیں نہیں اترتی۔ ابھی مزید عذاب کے لیے یہ قوم تیار رہے، ابھی مزید عذاب کے لیے۔ کیا خبر کیا جھٹکا پڑے گا کہ اس قوم کا قبلہ سیدھا ہوگا، صحیح قبلہ سیدھا ہوگا، یہ پکا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کب تک جو نا عذاب مسلط رہتا ہے۔ تو حضرت عمر نے جو ہے وہ یہ جملہ کہہ کر کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو غلام بناتے ہو، یہ کہا، اور کہا آج کے بعد گورنری پہ تم رہنے کے لائق ہو۔ حالانکہ حضرت عمر کہتے رہ گئے کہ حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، حضور مجھے نہیں پتا تھا اس نے کیا کر دیا، لیکن اتنا قصور بھی حضرت عمر نے معاف نہیں فرمایا۔ تو جب زمین پہ عدل اور انصاف اس حد تک قائم ہو، ایسے حکمران ہوں، تو پھر مدینہ میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں بچتا ہے، مدینہ میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں بچتا۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں رحم فرمائے، ہم پہ، ہمارے ملک پہ، ہماری قوم کے اوپر۔ سب کا قصور نہیں ہے، کچھ کی وجہ سے کئی کچھ رگڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر جیسا عادل، نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔